السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا لا جناح علیکم۔ گزشتہ آیات سے یہ ایک تعبیر، یہ فریز چلتی آ رہی ہے۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، ان اگر تم نے طلاق دے دی، تم نے چھوڑ دیا، النساء عورتوں کو، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم نے ایسی حالت میں بھی طلاق دی تو کوئی گناہ نہیں۔ کون سی حالت میں؟ ما جو لم تمسوہن، مس چھونا، ٹچ کرنا، مسا اس نے ٹچ کیا، اس نے چھوا، یمسو وہ چھوتا ہے، تمسو تو چھوتا ہے، تمسونا تم سب چھو لیتے ہو، لا تمس لم تمسو تم نے نہیں چھوا، ٹچ ہی نہیں کیا، ہن ان کو۔ یہ کنایتاً بات ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی عورت سے نکاح ہوا لیکن میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ استوار نہیں ہوا، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکا، خلوت صحیحہ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکی۔ نکاح ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہو سکی اور طلاق دے دی۔ او تفریضوا لہن، یا تم نے تفریضو، فرضا اس نے مقرر کیا، تفریضو یفریضو وہ مقرر کرتا ہے، تفریضو تو مقرر کرتا ہے، تفریضون تم سب مقرر کرتے ہو۔ لم تفریضو تم نے مقرر نہیں کیا، ہن ان عورتوں کے لیے، فریضۃً طے شدہ چیز، یعنی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، نہ ان سے تمہاری خلوت صحیحہ ہو سکی نکاح کے بعد، اور نہ ہی کوئی حق مہر طے ہو سکا تھا نکاح کے وقت یا بعد میں، تو کوئی گناہ نہیں ایسی صورت میں بھی طلاق دینے پر۔ لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ، اب کوئی حق مہر تو مقرر نہیں ہوا، میاں بیوی والا تعلق ہی قائم نہیں ہوا، لیکن نکاح ہو گیا تھا اور اب طلاق دے رہے ہو، تو فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اور متع، متعہ سے، متعہ کہتے ہیں فائدے کی کوئی چیز، فائدہ اٹھانا، فرمایا متع تو فائدہ پہنچاؤ، متعو تم فائدہ پہنچاؤ، ہن ان عورتوں کو کوئی چیز دو، کوئی فائدے کی چیز دو، ان کو متعہ دو، یعنی کوئی ایسا گفٹ دو جس کا کم سے کم مقدار ایک جوڑا ہے۔ وہ کس کوالٹی کا ہو؟ فرمایا علی الموسع قدر، اعلیٰ پر ذمہ داری ہے، الموسع وسعت والے پر، جس کو اللہ نے کشائش دی ہے، جس کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے قدر، اس کی مقدار، جتنی اس کی قدرت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے، اپنا جو برانڈ کا، جو اس کا اپنا ایک برانڈ ہے، معیار ہے برانڈ کا، اس برانڈ کے مطابق دے۔ وعلی المقتر، اور جس کا معاملہ اقتار کا ہے، اقتار کے معنی جو کا ہے، یعنی کہ جو فقر کا معاملہ ہے، جو بیچارہ خود ہی بس بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے، تنگ دست ہے، تو فرمایا اس کی ذمہ داری ہے قدر، اس کی اپنی قدرت کے مطابق، اس کی اپنی استطاعت کے مطابق۔ متاعن، تو یہ متاع ہونا چاہیے، یہ سامان یا یہ متاع ہونا چاہیے، یعنی یہ گفٹ ہونا چاہیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ یہ اس طرح نہ ہو کہ جیسے کسی کو بھیک دی جا رہی ہے، اس کے کشکول میں ڈالا جا رہا ہے، نہیں، عزت دار طریقے سے۔ بہرحال اسے بیوی بنایا تھا، اب نہیں بات آگے چل سکی تو چھوڑ دیا ہے، لیکن گفٹ دو، اور گفٹ بھی اچھے سلوک کے ساتھ دو۔
عزت دار طریقے سے دو. حقاً یہ حق ہے، ذمہ داری ہے، علی المحسنین کس پر؟ علی پر، المحسنین صفت احسان والوں پر، محسنین پر، احسان کرنے والوں، نیک کام کرنے والوں، جو نیک لوگ ہیں ان پر یہ حق بنتا ہے کہ ایک تعلق بنایا تو تھا نا، اب چھوڑ رہے ہو تو اس کو کچھ دے کر، عزت دار طریقے سے دے کر روانہ کرو. فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جب کہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو. ومتعوہن، تو ایسی صورت میں ان کو کچھ تحفہ دو. علی الموسع قدرہ، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور غریب آدمی کی ذمہ داری ہے اپنی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف، لیکن یہ تحفہ ہونا بھلے طریقے سے چاہیے. حقا علی المحسنین، یہ صفت احسان والوں کے لیے جو احسان کی صفت رکھتے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ان پر ایک لازمی حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.